हमें भी कोई सहारा दे, ठीक है, हमें भी 2 वक्त की रोटी दो, हमें क्या जरूरत है हर बंदे से गुफ्तगू करनी। हमारा हंसने को दिल भी नहीं करता, हम हंसते हैं। आप क्या पियेंगे जी, आप बैठेंगे जी, आप क्या सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद रियाज, आप देख रहे हैं गैलेक्सी टीवी। मेरे भाइयों, अभी एंट्रो में मैंने आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाया है बाबा जी की 2 काकियों का। उसकी मुकम्मल वीडियो मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। 2 काकियों ने एक सवाल किया है। वो सवाल किया है हम सब से, इस मुआशरे से, इस कानून से। यानी वो सवाल सब के लिए है और उसका जवाब जो है वो हमें देना है। उसके बाद फिर जो बाबा जी कलंदर पाक ने जो जो काम किए हैं उस जवाब को उस रोशनी में परखें कि कौन क्या करता रहा है, किस वजह से करता रहा है, कौन कितना मजबूर था, लाचार था, किस वजह से उन्होंने उस गंद में जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया और बाबा जी ने उनको उस गंद से निकालने का फ़ैसला क्यों किया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका जवाब हमें मिलना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उन काकियों की वो गुफ्तगू जो एक शिकवे के तौर पर इस मुआशरे के हर फर्द से कर रही हैं। आप उसको सुने। उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, वो सवाल सुने और फिर उनका जवाब वो भी तलाश करें। उनका जवाब कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, कैसे देगा, ये भी बजाते खुद एक सवाल है। आप जरा उनकी बात सुन लें, उसके बाद फिर फैसला कर लेना। इस तरह नाचने को किसी का दिल नहीं करता, महफिल में जाके नाचने को, कोई उन्हें देखे, मुंह में पैसे लुटाए। कोई इतना बेवकूफ तो है नहीं। अगर किसी को, आप लोगों की भी वाइफ है, आप लोग भी कमाते हैं, महीने के बाद तनख्वाह लेके जाते हैं, वो भी गुजारा करती है। लेकिन हम लोगों में ये फर्क आ जाता है, जो लेके जाता है ना वो कहता है आखिर तुम कंजरी हो ना। वो जो अल्फाज है ना, वो जो रिपीट करते हैं ना, वो हमें फिर काट देते हैं। इस वजह से हम कहते हैं अगर उस दोजख में जाना है ना, तो उस दोजख से हम इस दोजख में बहुत अच्छे हैं। ले जाना बाद में, अगर 10 साल के आप रिकॉर्ड है कि 10 साल के बाद भी किसी के घर से भी वापस आएंगे ना तो वो बाजार में अखीर आएंगे। ये हमारे साथ है, ये मेरी कजन ही लगती है, दोस्त भी लगती है। शादी की है, 3 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड ने छोड़ दिए। अब वो फिर दोबारा आगे 3 बच्चों के लिए उनका पेट पालेगी ना, वही पालेगी ना। 3 बच्चों के लिए वो आगे अगर दोबारा बाजार में बैठेंगे तो लोग कह देंगे जिसको शौक है जी, ये अपनी मर्जी से नाचती, अपनी मर्जी से गाती, ये बेवकूफी है लोगों की। समझने के लिए बहुत गहराई चाहिए इंसान। अगर हमें भी कोई सहारा दे, ठीक है, हमें भी 2 वक्त की रोटी दो, हमें क्या जरूरत है हर बंदे से गुफ्तगू करनी। हमारा हंसने को दिल भी नहीं करता, हम हंसते हैं। आप क्या पियेंगे जी, आप बैठेंगे जी, आप क्या सुनेंगे। हमको इतना पागल तो। जैसे जैसे जगह, मकानी सयाको सबाक और समाइन बदले, वैसे ही वो रसूम व रवायात भी बदल गईं जो बाबा जी ने इब्तिदा में हीरा मंडी में मुतारिफ करवाई थीं। जब वो रेड लाइट एरिया से निकलकर पोश मज़ाफ़ाती इलाकों की तरफ मुंतकिल हुए तो उन रूहानी अमाल में भी वाज़े तब्दीली आई। इस तब्दीली के साथ टीवी चैनल्स ने भी सूरह रहमान और कसीदा बुर्दा शरीफ पर मबनी प्रोग्राम्स दिखाना शुरू कर दिए, जैसे पीटीवी पर नशर होने वाला अल रहमान प्रोग्राम। बाबा जी के वसाल के कई बरस बाद उनका पैगाम उनके कई अकीदतमंदों के ज़रिए आगे बढ़ा, जिनमें एक नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद का भी है, जो लाहौर के एक मज़ाफ़ाती इलाके में मस्त हीलर्स कम्युनिटी के सरबराह हैं। जब बाबा जी का मैसेज मुख्तलिफ इलाकों और समाजी और मकानी तनाज़ुरात में मुंतकिल हुआ तो उनकी रूहानी रसूमात और तरीक़ों में दिलचस्प तब्दीलियाँ देखने को मिलीं। वो कलाम जो पहले किसी कोठे पर एक रकासा की पुरसोज आवाज़ में बराह रास्त पेश किया जाता था, अब जदीद लाउड स्पीकर्स पर मारूफ सिंगर्स की आवाज़ में सुनाया जाने लगा। काकियों के वो रक्स या इशारे जो बरसों के तजुर्बे के साथ कोठे की मिट्टी पर जन्म लेते थे, अब बदल चुके थे। उनकी जगह अब जदीद तालीम याफ्ता सामाईन ले चुके थे, जो प्लास्टिक की कुर्सियों पर खामोशी से बैठे होते और ड्राइंग रूम्स में इस कलाम को सुनते। जहाँ पहले
بے ساختہ رقص اور وجدانی حرکت کی گنجائش تھی، اب خاموش مراقبہ اور فکر کو ترجیح دی جاتی تھی۔ وہ رقص جو وجد اور حرکت کے ذریعے روحانی کیفیت کو ابھارتا، اب سامعین کے لیے ایک مختلف شکل اختیار کر چکا تھا، جو یوٹیوب لنکس اور بلوٹوتھ اسپیکرز کے ذریعے قصیدہ بردہ شریف اور سورہ رحمان کے ہر مصرے کو جذب کر رہے ہوتے۔ اٹس انیویٹیبل کہ اب چاہے جو مرضی فیلڈ ہے، چاہے اسپریچولیٹی ہے چاہے سائنس ہے، تو اس میں آج جو میڈیا ہے، کیمرہ ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل فونز ہیں، سوشل میڈیا ہے، اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول۔ اور جس طرح ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی تھی کہ یہ جو بابا جی کا سسٹم ہے یہ تو فیض عام ہے سب کے لیے، اور آج سوشل میڈیا نے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اس کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے جب دعا سیشن بھی ہوتا ہے جیسے، وہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور جگہ جگہ سے جب لائیو کال سیشنز ہوتی ہیں اور لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میسج ان تک پہنچا ہے، تو سوشل میڈیا نے اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ کیمرہ آپ دیکھیں، ان کیمرے، یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ریکارڈڈ سیشن سے، جب ہم کیمراز کے ذریعے سے دعا سیشنز کو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر ہی پوسٹ کرتے ہوتے تھے، لیکن اب ہم نے اس کو لائیو کیا ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، گھر بیٹھے کیور ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ موسیقی کی تھیراپی، جو کبھی ایک بے ساختہ اور جذب سے لبریز عمل ہوتا تھا، جہاں بابا جی چٹائی پہ بیٹھے ہوتے اور ان کی کاکی درد سے بھرا کلام گاتی، اب ایک مختلف شکل اختیار کر چکا تھا۔ مضافاتی گھروں اور کمیونٹی ہالز میں اب شفا احتیاط سے ترتیب دی گئی آڈیو کلپس کے ذریعے دی جاتی تھی۔ دھمال کی شوریدہ بے ترتیب توانائی اب سورہ رحمان کی متوازن اور دہرائی جانے والی آیات کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اب شفا گانے والے کے ہاتھ میں نہیں رہی، بلکہ سننے والے کے دل میں منتقل ہو چکی تھی۔ جو روحانی طاقت پہلے حرکت میں ظاہر ہوتی تھی، اب وہ باطن میں جا چکی تھی۔ تلاوت اور ساؤنڈ انجینئرنگ کے ذریعے بابا جی نے اس تبدیلی کی مزاحمت نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ جگہیں بدلتی ہیں، لوگ بدلتے ہیں، اور رسومات کو بھی بدلنا پڑتا ہے۔ اگر ہیرا منڈی نے ٹوٹے دلوں کو رقص اور موسیقی کے ذریعے جگہ دی، تو 5 اسٹار مضافاتی محفلوں نے پیشہ ور افراد کو قرآن کی تلاوت اور نعتیہ کلام کے ذریعے سکون دیا۔ ذریعہ بدل گیا لیکن پیغام نہیں۔ یہ صرف کمی کا عمل نہیں تھا، بلکہ ایک نئی ترتیب اور دوبارہ تخلیق کا عمل تھا، ایک نئی روحانی برادری کا تصور، جو ایئر کنڈیشنرز، پرنٹ شدہ پیمفلٹس اور پروجیکٹر اسکرینز کے بیچوں بیچ بنی۔ جیسے بابا جی نے ایک دن کسی کوٹھے کی گلوگارہ کی آواز کو شفا کا وسیلہ کہا تھا، ویسے ہی اب وہ سورہ رحمان اور قصیدہ بردہ کو سنتے اور یقین رکھ کر کہتے، یہ بھی شفا ہے۔ اتنے بچیاں سب انہوں نے گوڈیاں نوں ہاتھ لاندیاں سن تے اپنا اگے ہو کے ملدیاں سن، لیکن انہوں نے دعا، میں اج تہاڈی گل تو کیچ کیتا کہ واقعی انہوں نے دعا دیتی کہ گھراں والی ہوندی۔ کوئی لنڈن بیٹھی ہے، کوئی امریکہ بیٹھی ہے، کوئی جوہر ٹاؤن، کوئی ماڈل ٹاؤن، کوئی گارڈن ٹاؤن، بچی جم کے اپنی عزت آبرو دی لاج۔ جیسے بابا بلے شاہ نے بھی ادھر آ کے گھنگرو باندھ کے اپنے مرشد کو منایا، سمجھ گئے؟ ان کے کام کیے، سمجھ گئے؟ تو پھر بابا بلے شاہ اپنے مرشد کو دیکھا تو انہوں نے میک اپ کر لیا، گھنگرو باندھ کو ان کو خوش کیا، معافی دی۔ بس یہ بازار کا بہت تعلق ہے فقراء سے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی انالیسس کرنا ہے کہ بابا جی کلندر پاک وہ جا کر اس گند میں کیوں انہوں نے ڈیرا لگایا، وہ کس وجہ سے وہاں پر جا کر ان بچیوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے، خود بدنام بھی ہوئے۔ آپ اس کو پرکھیں ضرور کہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر میں کچھ کلپ آپ کو دکھاؤں گا اس ہیرا منڈی کے، جہاں پر بابا جی نے جا کر ڈیرا لگایا، اور وہاں پر وہ اس تفن زدہ علاقے میں کس طرح وہ رہے، کتنی انہوں نے مشکلات برداشت کی۔ بابا جی کا للہ سے ہیرا منڈی کا سفر صرف روحانی نہیں تھا، بلکہ ان حالات کا بھی نتیجہ تھا جو انہیں درد
اور مجذوبیت کی عالم میں لے آیا۔ ہیرا منڈی نے انہیں وہ پناہ دی جو معاشرہ دینے سے قاصر رہا۔ ان کا وہاں جانا ایک شعوری فیصلہ نہیں بلکہ خود کو مٹانے کا ایک بڑا سفر کا حصہ تھا۔ بابا جی نے نہ صرف ان کاکیوں کے ساتھ زندگی گزاری بلکہ ان کے لیے نئے راستے بھی کھولے، جیسے کہ 300 سے زائد کاکیوں کی شادیاں کروا کر ان کے لیے وہ صرف رہنما نہیں، ایک بابا تھے۔ بابا جی نے ان کاکیوں کو معاشرے کے سامنے نئی نظر سے پیش کیا، یہ باور کرایا کہ جنہیں تم نے گرا ہوا سمجھا ہے انہی میں شفا دینے کی طاقت ہے۔ نہیں، پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ٹھیک کر سکتی ہوں، کہ میری دھمال سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن ایک مریض آیا، بابا جی نے کہا دھمال دکھاؤ، تمہاری دھمال سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن میں نے دھمال لگائی جب وہ ٹھیک ہو گیا تو وہ بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ مجھے پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری دھمال سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ باتیں کرنا تو بڑی آسان ہے لیکن پریکٹیکلی کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کسی کو برائی سے بچا لینا یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ جو کرنے والے ہیں وہی جانتے ہیں، یا جو برائی سے نکلتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کس دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اور کس نے ہمیں کتنی محنت اور تگ و دو کے بعد ہمیں اس گند سے نکال لیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سارا کچھ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو اپنی محبتوں میں شمار رکھنا اور دوستوں میں شیئر بھی کرنا، سبسکرائب بھی کر لینا، لائک بھی کر لینا۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، آمین۔